وہ ٹاپک ہے سر سید احمد خان۔ تو سر سید احمد خان یا اسے علی گڑھ موومنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پاکستان کی ہسٹری کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کوئی بھی اسے نگلیکٹ نہیں کر سکتا، یا سر سید کی جو ڈیووشن تھی ان کو کوئی نگلیکٹ نہیں کر سکتا، یا ان کے جو ایفرٹس تھی پاکستان کے لیے، یا ٹو نیشنز تھیوری کے حوالے سے بات کی جائے تو کوئی بھی انہیں نگلیکٹ نہیں کر سکتا۔ تو اس کو ہم مختلف ٹاپکس میں بیان کریں گے۔ اس کا سب سے جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہم لیں گے سر سید کے اوپر، جو بات کریں گے ہم کہ سر سید کی لائف کیسی گزری۔ تو جو اس کا سب سے پہلا ٹاپک ہے وہ ہے سر سید کے حوالے سے۔ تو سر سید کے بارے میں سب سے پہلے بتاتے چلیں کہ سر سید جو ہے وہ دہلی میں پیدا ہوئے 17 اکتوبر 1870، 1817 کو دہلی کے اندر سر سید ایک اونچے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کی فیملی جو تھی وہ ایک سید خاندان تھا۔ اس کے علاوہ اگر کہا جائے تو انہوں نے جو بیسک ایجوکیشن کی بات کی جائے تو ان کی جو بیسک ایجوکیشن تھی وہ اپنے نانا کے ہاں سے حاصل کی۔ انہوں نے ہسٹری پڑھی، پرشین پڑھی، قرآن پڑھا، جو اس ٹائم کے یعنی کہ مروجہ علوم تھے وہ سارے کے سارے سر سید نے حاصل کیے۔ اور اس کے بعد جو ہے سر سید کی اگر سروسز کا بات کی جائے تو سر سید نے سب سے پہلے 1837 کے اندر جو ہے ایز اے جونیئر کلرک جو ہے وہ اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ اس کے بعد وہ ترقی کرتے گئے اور 1846 میں تقریباً وہ چیف جج بنے۔ تو اس طرح سے اس دوران انہوں نے مختلف جگہ پہ ان کی ٹرانسفرز بھی ہوتی رہی۔ انہوں نے مسلمانوں کی مختلف حالت بھی دیکھی کہ مسلمان کیسے پروگریس کر رہے تھے۔ جب ان کی جو ٹرانسفر تھی وہ بجنور کے اندر تھی تو اس ٹائم پہ دا وار آف انڈیپینڈنس لڑی گئی۔ تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ سارے کے سارے مراحل دیکھے تھے، وہ سارے کے سارے عوامل جو تھے دیکھے تھے کہ کس وجہ سے یہ وار آف انڈیپینڈنس لڑی گئی اور مسلمانوں کے اوپر کیوں اس کا بہت زیادہ ہے ان کی سروسز کو جو انہوں نے مسلمانوں کے لیے ہندوستان کے اندر سر انجام دی۔ اس میں سب سے پہلی اگر بات کی جائے سر سید کی سروسز کی تو سر سید کی تعلیمی اصلاحات کی ہم بات کرتے ہیں، جو ان کی ایجوکیشنل ریفارمز تھی جو انہوں نے ایجوکیشن کے اندر لائیں تاکہ مسلمان دوبارہ سے جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں اور مسلمان دوبارہ سے ہندوستان کے ساتھ مل کے آگے بڑھ سکے یا انگریز حکومت کے ساتھ مل کے آگے بڑھ سکے، کیونکہ ان کا جو سب سے مین فوکس تھا وہ یہی تھا کہ مسلمانوں کو اب کیونکہ ساری کی ساری گورنمنٹ جاب سے نکال دیا گیا، بہت زیادہ مشکلات آ گئی مسلمانوں کے اوپر، تو اس لیے ان کا دوبارہ فوکس یہی تھا کہ یہ ایجوکیشن کے تھرو جو ہے مسلمانوں کو ریفارم کر سکیں۔ تو اس کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے سر سید کی جہاں جہاں ٹرانسفر ہوتی رہی وہاں انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کے لیے ایک کام کر سکیں یا جتنا یہ کام کر سکتے ہیں وہ کر سکیں۔ تو سب سے پہلے جو ان کی پوسٹنگ تھی وہ مراد آباد کے اندر تھی۔ تو مراد آباد کے اندر 1859 کے اندر 1859 میں انہوں نے ایک اسکول قائم کیا اور وہ اسکول جو تھا وہ انگلش اور پرشین ایجوکیشن دیا کرتا تھا، جس کا یعنی بیسک مقصد پرشین ایجوکیشن تو پہلے سے دی جا رہی تھی لیکن انگلش ایجوکیشن کا وہاں پہ آغاز کیا مسلمانوں کے لیے۔ اس کے بعد جو ان کی اگلی ٹرانسفر تھی وہ غازی پور کے اندر تھی۔ تو غازی پور کے اندر 1863 میں 1863 کے اندر انہوں نے ایک اور اسکول قائم کیا غازی پور کے اندر اور وہاں پہ بھی مسلمانوں کو انگلش ایجوکیشن سے روشناس کروایا۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے سائنٹیفک سوسائٹی کی 1863 کے ہی اندر یعنی 1863 کے ہی اندر غازی پور کے اندر انہوں نے ایک سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی اور اس سائنٹیفک سوسائٹی کا جو سب سے مین کاز تھا، جو پرپس تھا وہ یہی تھا کہ جو انگلش ایجوکیشن ہے یا جو انگلش بکس ہیں، انگلش لٹریچر ہے، انگلش کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے اردو کے اندر اور مسلمانوں تک وہ سارے کا سارا علم پہنچایا جائے تاکہ مسلمان لینگویج کے بیریئر کی وجہ سے پیچھے نہ رہیں بلکہ وہ اردو کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے اسے پڑھ سکیں اور ترقی کر سکیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے انجمن ترقی مسلمانان ہند کے نام سے انہوں نے 1 اپریل 1869 کو جو ہے ایک انہوں نے ادارہ قائم کیا 1869 یا اب 70 میں سے کہہ لیں، کیونکہ یہ جب سر سید جو ہے وہ 2 سال کے لیے اپنے بیٹے کے ساتھ انگلینڈ گئے تو وہاں پہ انہوں نے ان کی ایجوکیشن سسٹم کا جو ہے بہت ہی کینلی جو ہے آبزرو کیا اس ایجوکیشن سسٹم کو۔ وہاں پہ کیمبرج میں گئے، آکسفورڈ میں گئے، ان کا پیٹرن دیکھا، ان کی میتھڈالوجی دیکھی، ان کی ٹیچنگ سٹائلز دیکھے اور انہوں نے کوشش کی کہ واپس آ کے وہ ویسا ہی ٹیچنگ سٹائل یا ویسے ہی ٹیچرز یہاں پہ تیار کر سکیں، ویسا ہی ایجوکیشن سیٹ اپ یہاں پہ ہندوستان کے اندر تیار کر سکے تاکہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، کیونکہ سر سید کا یہی ماننا تھا اگر مسلمانوں کو دوبارہ ان کے پاؤں کے اوپر کھڑا ہونا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ایجوکیشن اور وہ بھی انگلش ایجوکیشن، کیونکہ اگر انگریزوں کے ساتھ مل کے چلنا ہے، دوبارہ سے اپنی پوزیشنز بحال کروانی ہے تو اس کے لیے انگلش ایجوکیشن بہت ضروری ہے۔ تو سر سید کی تمام جو میکسیمم کوششیں تھیں وہ انگلش ایجوکیشن کی طرف
طرف ہی رہیں. تو انہوں نے یہ انجمن ترقی مسلمانان ہند کے نام سے ایک سوسائٹی بھی قائم کی تاکہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اس طرف انکریج کیا جا سکے. اس کے بعد بات کی جائے ان کی اگر اسکول کی, جو بعد میں کالج بھی بنا, محمڈن اینگلو اورینٹل ہائی اسکول. اس کے نام سے ہی جیسے واضح ہے اینگلو اورینٹل, اینگلو کا مطلب یہ ہے کہ انگلش بھی تھا یہ, اور اورینٹل کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسٹرن ایجوکیشن بھی دیتا تھا. تو یہ انہوں نے ایک اسکول قائم کیا جو کہ 1875 کے اندر قائم کیا گیا, اور اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ مشرقی اور مغربی علوم کو مکس کر کے مسلمانوں کو دیا جائے تاکہ وہ اپنے مذہب سے بھی جڑے رہیں اور جدید تعلیم کو بھی حاصل کریں تاکہ وہ آگے مقابلہ کر سکیں. تو یہی جو اسکول جو انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا محمڈن اینگلو اورینٹل اسکول جو تھا, یہی 2 سال بعد 1877 کے اندر جو ہے یہ کالج بنا, اور اس کے بعد کالج کے بعد جو ہے یہ 1920 میں ایک یونیورسٹی بن گیا, ایک بہت شاندار علی گڑھ یونیورسٹی یہ بنا جو آج بھی موجود ہے. تو کیونکہ اس حوالے سے اگر یہاں ٹاپک ڈسکس کرتا چلوں کہ لارڈ لیٹن جو تھا انہوں نے اس ٹائم پہ سر سید کا جو کالج تھا اس کا افتتاح تھا, اس لیے انہوں نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کی اور انہوں نے مسلسل کوشش کی کہ مسلمانوں کو ایجوکیشنل گراؤنڈ کے اندر مزید اسٹرانگ کیا جائے. اس کے بعد اگر بات کی جائے محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کی, تو 1888 کے اندر 27 دسمبر 1888 کو سر سید نے محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی, جس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ مختلف اکابر فکر جو ہیں, یا خاص کر جن مسلمان جو بڑے بڑے اس ٹائم پہ اسکالرس تھے, ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے اور وہ مسلمانوں کو انکریج کر سکیں, ان کے لیے کچھ کر سکیں, جن کے اندر نواب محسن الملک, نواب وقار الملک, مولانا شبلی نعمانی, مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا الطاف حسین حالی جیسے گریٹ مائنڈز شامل تھے. یہ تو بات تھی کچھ تعلیمی اصلاحات کی. اگر ہم دوسرے نمبر بات کریں تو وہ ہے سر سید کی یا تحریک علی گڑھ کی سیاسی اصلاحات کے حوالے سے, کہ سیاسی اصلاحات میں یا سیاست کے اندر یا پولیٹیکلی جو ہے وہ کیا ریفارمز کی گئیں ایسی کہ جس کا امپیکٹ جو ہے ہندوستانی مسلمانوں پہ پڑا. تو اس میں اگر بات کی جائے تو کیونکہ سر سید کا جو جتنا بھی فوکس تھا وہ سارے کا سارا مسلمانوں کے اوپر تھا, تو 1867 میں جب اردو ہندی تنازع پیدا ہوا بنارس سے, تو اس ٹائم پہ جو سر سید تھے انہوں نے شیکسپیئر سے کہا تھا, وہاں کے جو گورنر تھے ان سے کہا تھا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے, کیونکہ یہ 2 الگ قومیں ہیں. تو اس ٹائم پہ یہ انہیں 2 نیشن تھیوری کا ماسٹر مائنڈ بھی کہا جاتا ہے, کہ سر سید وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے 2 نیشنز تھیوری دی تھی کہ بھئی مسلمان اور ہندو 2 بالکل الگ الگ قومیں ہیں, وہ بھی اس اردو ہندی تنازع کے بعد. تو اس کے بعد سے جب کانگریس 1885 کے اندر بنائی گئی, مسٹر اے او ہیوم نے جب کانگریس بنائی, تو اس ٹائم پہ سر سید نے یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ جو کانگریس ہے کہا تو یہ جا رہا ہے کہ بھئی یہ ہندوستان کی ایک جماعت ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور ہندوؤں کے لیے بھی ہے, مگر حقیقت یہی ہے کہ یہ صرف اور صرف ہندوؤں کے مفاد کے لیے کام کرے گی, جو کہ بعد میں سچ ثابت ہوا. تو اس کے اندر اگر بات کی جائے تو انہوں نے سیاسی یا پولیٹیکل ریفارمز کے اندر سب سے پہلے پوائنٹ میں انہوں نے جو ہے نا وہ مسلم اور برٹش کمپرومائز کی بات کی. انہوں نے مسلمانوں اور انگریزوں کو ایک ساتھ لانے کی کوشش کی تاکہ انگریزوں کے دل میں جو نفرت ہے مسلمانوں کے لیے اسے کم سے کم کیا جا سکے اور مسلمان گروتھ کر سکے. تو اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی بہت ساری کوششیں کی, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب تک مسلمان جو ہے وہ انگریزوں کے ساتھ مفاہمت کی پالیسی نہیں اپنائیں گے, یہ ہندوستان میں دوبارہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے نہیں ہو سکتے. اس کے علاوہ انہوں نے دا کازز آف انڈین ریوالٹ کے اوپر بھی ایک پمفلٹ بھی جاری کیا, جس کے اندر انہوں نے 1857 کی جو جنگ آزادی تھی, جو وار آف انڈیپینڈنس تھی, جسے کہ انگریزوں نے ریوالٹ کا نام دیا تھا, اس کے کازز لکھے, کچھ وجوہات لکھی تھی, اور جس میں انہوں نے بتانے کی کوشش کی تھی کہ اصل میں مسلمان اکیلے جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار نہیں تھے. اس کے بعد انہوں نے رسالہ اسباب بغاوت ہند کے نام سے ایک رسالہ بھی لکھا, جس کے اندر دوبارہ سے انہوں نے 1875 کے جو ریوالٹ تھا اس کے متعلق لکھا کہ وہ کیا وجوہات تھیں. انہوں نے ڈیل سے اس میں ڈسکس کیا اور انہوں نے بتایا کہ انگریزوں کی ہی اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ریوالٹ ہوا یا جنگ آزادی ہوئی, جس کے اندر انہوں نے مختلف طرح کی 2-3 پوائنٹس بھی ریز کیے, جس میں انہوں نے بتایا کہ بھئی قانون ساز کونسل کے اندر, لیجسلیٹو کونسل کے اندر جو ہے مسلمانوں کی نمائندگی نہ دینا یا ہندوستانیوں کو نمائندگی نہ دینا, اسی طرح سے زبردستی عیسائی کرنا مسلمانوں یا ہندوؤں کو, اسی طرح سے جو فوج کی پالیسیز تھی وہ بہت غلط تھی, فوج کا جو رویہ تھا ہندوستانیوں کے ساتھ بہت غلط تھا, اسی طرح سے انگریزوں کی ایسی اصلاحات جو کہ ہندوستانیوں نے پسند نہیں کی. اس طرح کے 3-4 پوائنٹس جو ہیں وہ سر سید نے ریز کیے اس رسالے کے اندر. اس کے بعد بات کی جائے تو برٹش انڈین ایسوسیشن کا قیام سر سید نے عمل میں لایا, اور اس کا مقصد بھی یہی تھا, یہ جو 1866 میں یہ برٹش قیام عمل لایا گیا, اس کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کو اور انگریزوں کو ایک ساتھ لایا جائے اور ان کی نفرت کم کی جائے. اس کے علاوہ لائل محمڈنز آف انڈیا جو ہے یہ ایک بہت زبردست قسم کا کارنامہ ہے سر سید کا. یہ لکھ کر سر سید نے یہ بتانے کی کوشش کی اصل میں انگریزوں کو کہ انگریز جو آج ہندوستان کے اندر راج کر رہے ہیں یا جو رول کر رہے ہیں یا جو کچھ بھی وہ آج یہاں سے حاصل کر رہے ہیں
وہ مسلمانوں ہی کی بدولت ہے، کیونکہ انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ بھائی جب پہلی بار انگریز یہاں پہ آئے تھے، تھامس رائے جب یہاں پہ آیا تھا تو اس نے جہانگیر کے دربار میں جو ہے یہاں سے پرمیشن لی تھی یہاں پہ اجازت کرنے کی، ٹریڈ کرنے کی. تو جہانگیر ایک مسلمان بادشاہ تھا تو انہوں نے ہی اجازت دی تھی سر تھامس رائے کو یہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے کام کرنے کی. تو انہوں نے یہ بھی احساس دلانے کی انہیں کوشش کی. تو یہ کچھ ان کی پولیٹیکل سروسز تھی. اس کے بعد بات کی جائے اگر ان کی مذہبی خدمات کے حوالے سے، یا تحریک علی گڑھ کی مذہبی خدمات کہا جائے اسے، یا پھر سر سید کے مذہبی خدمات کہا جائے، تو اس میں انہوں نے کیونکہ عیسائی اور مسلم بہت دور دور ہو چکے تھے مختلف پرابلمس کی وجہ سے، مختلف وجوہات کی وجہ سے، تو انہوں نے یہاں پہ بھی انہیں ایک پیج پہ لانے کی کوشش کی. اور خاص کر کے انہوں نے ایک بک لکھی، جو بک تھی وہ ایسیز تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے اوپر، دا لائف آف محمد پیس بی اپان صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اس جواب میں لکھی تھی کہ عیسائی مصنف تھا ولیم میور جس کا نام تھا، جس نے ایک بک لکھی تھی جس کے اندر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آن لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جو ہے وہ ایسیز لکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے اوپر، اور اس کے اندر بھی بہت زبردست قسم کی گفتگو کی انہوں نے. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو انہوں نے طویل الکلام کے نام سے جو ہے نا بائبل کا ایک بہت ہی فلاسفیٹیکل جو ہے وہ ایکسپلینیشن دی، یا فلاسفی کے انداز میں جو ہے بائبل کا ایک ترجمہ کیا، جس کے اندر انہوں نے مختلف دلائل دیے کہ اسلام اور عیسائیت میں کافی زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ بات کی جائے اگر ان کی سماجی یا کلچرل خدمات کی، تو اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس میں سر سید نے جو ہے وہ تہذیب الاخلاق نام سے ایک رسالہ جاری کیا تھا 1870 کے اندر، جس کا بنیادی جو مقصد تھا یا بیسک ایم جو تھا وہ تھا مسلمانوں کی اصلاح کرنا. اور اس کے اندر انگلش مضمون جو ہے ترجمے کے ساتھ بھی ڈالے جاتے ہیں. اس کے علاوہ مسلمانوں کے اخلاق کے اوپر جو ہے اس میں بات کی جاتی تاکہ مسلمانوں کو جو ہے وہ دوبارہ سے ان کے پاؤں پہ کھڑا کیا جا سکے. اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو انہوں نے یتیم خانوں کا قیام عمل میں لایا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ان کا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی اگر بات کی جائے تو ایسٹ انڈیا کمپنی کی کیا پالیسی تھی کہ وہ جتنے بھی یتیم تھے یا جو بھی آرفنز ہوا کرتے تھے ان کو یہ کیا کرتے کہ ان کو یہ عیسائی بنا دیا کرتے. تو سر سید نے کیا کیا کہ یتیم خانوں کو اسٹیبلش کیا تاکہ جو عیسائی بچے مسلمان بچے ہیں وہ عیسائی نہ ہوں اور ان کو مسلمانوں کے ماحول میں ہی پرورش دی جائے. اس کے علاوہ انہوں نے ترقی انجمن اردو بھی ایک قائم کی، اور یہ بنارس کے اردو ہندی تنازع کے بعد انہوں نے جو ہے قائم کی، اور اس کا جو بیسک مقصد تھا وہ اردو کو پروٹیکٹ کرنا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جب 1882 کے اندر 1882 کے اندر ہنٹر کمیشن کے سامنے ہندوؤں نے جب یہ رکھا کہ بھائی وہ اردو کے بجائے ہندی کو سرکاری زبان کریں، تو اس ٹائم پہ بھی سر سید نے اپنی پوزیشن کو بہت زبردست استعمال کیا اور اس کو بیکورڈ کر دیا، اور اس کو کوشش کی کہ بھائی اردو ہی وہاں کی زبان رہے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک بک لکھی تاہم اہل کتاب. یہ جو بک تھی اس کا جو بیسک پرپس تھا وہ بھی یہی تھا کہ جو مسلمان ہیں وہ عیسائیوں کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے بیچ میں مسلط پیدا کی جائے اور مسلمانوں اور عیسائیوں کو ایک پیج پہ لایا جائے تاکہ مسلمان دوبارہ سے گرو کر سکیں. تو یہ تو 3 سے 4 امپورٹنٹ پوائنٹس تھے جو سر سید کی سروسز کے حوالے سے تھے، جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں، جنہیں بالکل نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا، جو کہ آگے پاکستان کے بننے کا باعث بنے. اس کے علاوہ ہم اب آگے سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے کہ مزید کیا ایسے پہلو تھے جو کہ پاکستان کی کریشن کی طرف لے کر گئے.